اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آج ہم موجود ہیں تذکرہ اعلیٰ حضرت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ میں صاحبزادہ حافظ محمد علی حاضر خدمت ہے، محبت براللہ آپ تمام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، تذکرہ اعلیٰ حضرت میں علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، خرہ حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آج جو حضرت موجود ہیں ہمارے درمیان، وہ کسی نہ تعریف نہ تعارف کے محتاج، میری مراد جناب حضرت کے علامہ مولانا قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب، خطیب و امام ایوان رضا مدینہ جامع مسجد لطیف آباد یونٹ نمبر 11۔ آپ الحمدللہ ہمارے چینل کی ٹیم کا بھی حصہ ہیں، اور جس چینل پر الحمدللہ جہاں جہاں میں ہوتا ہوں وہاں حضرت نے الحمدللہ اپنا ایک ایسا معیار بنایا کہ چینل کے مالکان جو ہے وہ خود رابطے میں رہتے ہیں۔ میری مراد علامہ زبیر قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں تو ٹھیک ہے، آپ کی خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ایوان رضا میں اعلیٰ حضرت کا عرس کس انداز سے منایا جاتا ہے؟ دیکھیے، میرا تو یہاں پر پہلا سال ہے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً یہاں پر جتنی بھی محافل ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں میں ہر تقریباً محافلوں میں خطاب کرنے یہاں پر آتا رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے عرس کی تیاری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں ہر سال الحمدللہ 13 روزہ جشن عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں الحمدللہ شہر حیدرآباد کے اور دیگر کراچی کے بڑے مشہور اور معروف جو علماء کرام ہیں وہ یہاں پر الحمدللہ خطاب کرتے ہیں، 13 دن آ کر مختلف بیانات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا جب عرس ہوتا ہے تو اس دن بھی یہاں پر الحمدللہ علماء کرام آ کے خطاب کرتے ہیں، آپ کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر، اور جو آپ نے کام سر انجام دیے اور اہل سنت پہ جو آپ کے احسانات ہیں ان کے متعلق جو ہے علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ الحمدللہ غالباً بدھ کے دن الحمدللہ یہاں پر محفل کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اعلیٰ حضرت تذکرہ اعلیٰ حضرت پروگرام کا نام اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تذکرہ اعلیٰ حضرت کیا کرنا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عاشق رسول آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت پر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ آج جتنا پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور میں ایمان کا تحفظ یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر آپ کو مختلف ٹولے، کہیں رافضیت ملے گی، کہیں آپ کو جو ہے تفضیلیت ملے گی، کہیں آپ کو بد عقیدہ بد نظریات کے لوگ ملیں گے۔ اس دور کے اندر اگر کسی نے صحیح العقیدہ عقائد ہمیں دیے ہیں تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات مقدسہ ہے۔ ہم کسی بھی حوالے سے بات کریں، اعلیٰ حضرت ہر حوالے سے الحمدللہ مکمل ہے۔ بے شک ترجمۃ القرآن کی بات کریں تو آپ نے قرآن پاک کا وہ ترجمہ کیا کہ جو الحمدللہ ادب و احترام سے بھرپور ہے۔ آپ دیکھیے مختلف لوگوں نے تراجم کیے، ان میں آپ کو کئی غلطیاں ملیں گی۔ کئی لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درست کلمات کا انتخاب نہیں کیا۔ کئی لوگوں نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درست الفاظ کا انتخاب نہیں کیا۔ لیکن اس کے مقابل ہم جب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے بہت کم وقت کے اندر ترجمۃ القرآن لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن اتنا اللہ تعالیٰ نے وسیع اور اچھا بنایا تھا کہ آپ نے اس کو ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اسی طریقے سے ہم سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی اگر نعتیہ کلام دیکھیں تو آپ کی جو بھی نعتیں ہیں وہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی ایسی نعت نہیں ہے، کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس میں آپ کو قرآن اور حدیث کا عکس جو ہے وہ نظر نہ آتا ہو۔ جسے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی،
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہیں. اسی طریقے سے زمین و زماں تمہارے لیے ہیں، مکین و مکان تمہارے لیے ہیں، چنین و چنا تمہارے لیے ہیں، بنے دو جہاں تمہارے لیے ہیں. یہ حدیث قدسی کا نچوڑ ہے. تو اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو قرآن و حدیث جس کا نچوڑ نہ ہو الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک پر یہ بہت بڑا احسان سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے. اور آج اگر آپ کو صحیح العقیدہ اگر سنی دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتا ہے. اگر کسی کو آپ کو صحیح دیکھنا ہے کہ جناب یہ صحیح سمت پر جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا آج کے دور میں کہ آپ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو پرکھنا شروع کر دیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت کی کتنی باتیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ سب کو تحفظ دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے تحفظ دیا ہے. اعلیٰ حضرت کے کسی بھی تصانیف کے اندر آپ کو نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ اولیاء اللہ کی گستاخی ملے گی. اعلیٰ حضرت نے جس کا جو مقام تھا الحمدللہ اس مقام کے تحت الحمدللہ آپ نے اپنے نظریات کو رکھا ہے. تو آج جو ضرورت ہے، میں آج علی بھائی کے اس چینل کے اس سے یہ آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے. ایمان کے ڈاکو چپے چپے پر پھر رہے ہیں. آج ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے. تو ایمان کو بچانے کے لیے آپ مسلک رضا سے جڑے رہیں. اگر مسلک رضا سے آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی آپ سرخرو ہوں گے. اور بروز قیامت رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں رفاقت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کو نصیب ہوگی، بشرط یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کریں. اور دوسری بات یہ، اس پرفتن دور میں ہمارے یہاں پر کئی ایسے پیران عظام ہیں جو کہ اہل علم اور اہل دانش نہیں ہیں. اہل دانش طرح ہو سکتے ہیں لیکن اہل علم نہیں ہیں. تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے جناب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں. تو اسی لیے آپ علماء سے جڑے رہیں، علماء کی تعظیم کریں، علماء کی عزت کریں. علماء بہت بڑا سرمایہ ہے. علماء بہت بڑا سرمایہ ہے. تو علماء کی مجلس کے اندر بیٹھیں، اور خصوصاً جہاں جہاں ربیع الاول شریف کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر جائیں. 11ویں کی محفلیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کا پتہ لگے. اور دوسرا، ختم نبوت جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، ناموس رسالت پر جو آپ نے کام کیا ہے، تحفظ عظمت رسول پہ آپ نے جو کام کیا ہے، اس کام کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کس طرح اس دور کے اندر جہاں چاروں طرف جو ہے چاروں طرف ہے نجری وہابی، بیچ میں میرا تنہا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. کیا بات ہے. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. تو آج یہ دور ہے، پرفتن دور ہے. علماء سے جڑے رہیں، صحیح العقیدہ سنی بنیں، دنیا اور آخرت انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین وما توفیق الا باللہ. جیسے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی تذکرہ اعلیٰ حضرت پروگرام میں. حضرت آپ کو بہت شکریہ. وقتاً فوقتاً آپ علامہ صاحب کو حیدرآباد نیوز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ربیع نور شریف کی ٹرانسمیشن بھی ابھی حیدرآباد نیوز کی آ رہی ہے، اس میں بھی آپ علامہ صاحب کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ساتھ ہی علامہ صاحب جس چینل پہ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، اور بالخصوص حیدرآباد نیوز چینل کے لیے تو الحمدللہ حضرت حیدرآباد نیوز چینل کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ویب چینل کو بھی دن دگنی رات گہری ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے.